ناظرین السلام علیکم. آپ حضرات کی خدمت میں میں اپنے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. پہلے ایپیسوڈ میں نے گفتگو کی تھی 1975 سے لے کر کے 1998 تک کے درمیانی حصے میں کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے متعلق آج بتاؤں گا. 75 میں جب ہمارے وقف بورڈ کو ترمل گری کوہ امام زمین کے وقف کے سلسلے میں 55 ایکڑ 10 گنٹے زمین کا ایوارڈ ملا، جس میں کمپنسیشن ملا، جس میں 55,45,000 روپے اس زمانے کے. اس پیسے کو مرحوم سید عباس موسوی صاحب اس بات پر مصر تھے کہ وہ پیسہ اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا میں انویسٹ کیا جائے. تو وقف بورڈ اس بات سے متفق نہیں ہوا. اس بات کو لے کر کے کورٹ کچہری ہوئی. کورٹ میں جب بات آئی تو کورٹ میں اس بات کو ماننے سے انکار کیا کورٹ نے کہ بھائی بورڈ کا جو پیسہ ہے وہ بورڈ کچھ مخصوص بینکس میں ہی انویسٹ کر سکتا ہے، پرائیویٹ اینٹیٹیز کو نہیں دے سکتا ہے. اس واقعے کے بعد ناظرین ایک کمیٹی یا وقف بورڈ میں وقف کی جو زمین تھی اس کے اندر ایک مزید وقف کریٹ کیا گیا عباس موسوی صاحب کی جانب سے کر کے. انہوں نے کچھ پیسہ اپنے انسٹیٹیوشن ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے نام سے انہوں نے کچھ وقف بورڈ سے پیسہ الگ کروایا، اور 2 یا 3 برس تک نور خان بازار میں مدینہ کمپلیکس کے سیکنڈ فلور پہ اپنے آفس سے وہ کچھ شیعہ حضرات کو، اسٹوڈنٹس کو پیسہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے رہے ہیں. کسی کو 500، کسی کو 800، کسی کو 1000 روپے. لیکن 2 برس یا 3 برس کی اس ایکٹیویٹی کے بعد وہ بند کر دیا گیا، اور انہوں نے لنگر ہاؤس میں ایک جونیئر کالج اسٹیبلش کیا. وہ جونیئر کالج وقف کی زمین پر ہے یا وقف کے پیسے سے ہے، اس کے بارے میں ہمیں ابھی اطلاع نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا ناظرین کہ کوہ امام زمین پر 2 یومی جشن منعقد ہونے لگے شعبان کے مہینے میں، اور یہ 2 جشن ایک اخباری حضرات، ایک اصولی حضرات کی جانب سے ہوتے تھے. ان دونوں جشنوں میں 5 سے 7 لاکھ روپے یومیہ پر ڈے اخراجات ہوتے تھے، اور جو شعراء آ کے صرف ممبر پہ بیٹھے، ایک صاحب آئے ایک شعر پڑھ کے اتر گئے تو ان کو 500 روپے. تو اس طرح ادھر سے بھی ایک 200-250 لوگ اخباری حضرات کے بھی، اصولی حضرات کے بھی 200-250 شعراء حضرات جو بھی ہیں، اس قسم سے پیسہ ہمارا رفتہ 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 خرچ ہوتا رہا. اب موجودہ دور میں جو آپ کی سبیلوں کو اور آپ کے عاشر خانوں کو یا آپ کے حق پاشی کے نام سے جو دیا جاتا ہے، یہ بھی وہی پیسہ ہے جو کمپنسیشن سے ہم کو ملا تھا. سوال یہ ہے ناظرین کہ ہمارا جو پیسہ اس وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہماری جو زمین اس وقت 87 ایکڑ سے 55 ایکڑ 10 گنٹا جا چکی ہے، اس کا ہم کو پیسہ آ چکا ہے اور پیسہ ختم ہو رہا ہے رفتہ رفتہ. اس ختم ہوتے ہوئے پیسے کو اور اس معاملے کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب جو 87 ایکڑ زمین میں سے 55 ایکڑ کا جو معاملہ ختم ہوا ہے، بچی ہوئی زمین کے اوپر جو موجودہ ہمارے کیا کہتے ہیں پرشتم صاحب، ٹی پرشتم راؤ نے جو قبضہ کر رکھا ہے اور اپنے ڈیوپلیکسز بنانے کے لیے پرمیشنز لیے ہوئے ہیں، جس کا کیس کورٹ میں چل رہا ہے، اس کے سلسلے میں وہ کوئی اقدام ہماری قوم کی جانب سے کلیکٹیو اقدام، میں نے گزارش کی تھی آپ کی تمام حضرات سے کہ آپ تمام حضرات یکجا ہو جائیں، یکجٹ ہو جائیں، اور ہمارے جو موجودہ وقف بورڈ کے رکن ہیں ان کے پاس جا کر کے ان سے یہ گزارش کی جائے کہ ہم وقف بورڈ کے سی ای او کے پاس جا کر کے سی ای او ایک لیٹر لکھیں کینٹونمنٹ کو، کینسلیشن آف دی پرمیشنز کو. اس سلسلے میں سابقہ ایم ایل سی صاحب نے جو لیٹر دیا تھا 29 اکتوبر کا، اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا. تو میرے ایک چاہنے والے، میرے ایک بھتیجے کی مانند ہیں، لائر ہیں، ینگ لائر ہیں، میں ان کو اپنے بھتیجے کی طرح مانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی وقف بورڈ کے جو موجودہ ممبر ہیں انہوں نے بھی اپنا ریپرزنٹیشن دیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ اس ریپرزنٹیشن کے اوپر کیا دستخط ہے ان صاحب کی، وقف بورڈ کے موجودہ رکن کی، اور اٹیسٹیشن آف دی وقف بورڈ ہے کیا، ایکنالجمنٹ؟ تو وہ مجھے ابھی تک ملا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ لیٹر انہوں نے لکھا ہے، سبمیشن ہوا ہے لیٹر کا ان کے متعلق. ناظرین میرا کہنا یہ ہے کہ آج ہم اس
موقف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج 3 تاریخ ہے. میں نے کہا 3 تاریخ کو ہمارا کیس جو 2 سول ریویژن پیٹیشنز تھے وہ آ چکی ہیں اور ان کے اوپر کیا بحث و مباحثے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے اسٹینڈنگ کونسل نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس کے بارے میں ہماری قوم میں کس قسم کی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے یا کسی نے کچھ کیا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، پھر ایک بار قوم سے گزارش کر رہا ہوں، نوجوانوں سے، ماتمی انجمنوں سے، دانشوروں سے، بزرگوں سے، ہمدردان قوم سے، کہ اپنی توجہ دیں. انشاءاللہ میں تیسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا اور تیسرے ایپیسوڈ میں مزید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رہوں گا. شکریہ. خدا حافظ.